کبیرہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگوں، باپ سے جتنا پیار حافظ کر سکتا ہے وہ اور کوئی بیٹا نہیں کر سکتا. جتنا پیار ماں سے ایک عالم دین کر سکتا ہے اتنا کوئی اور نہیں کر سکتا. اسے نہ پتا باپ کا درجہ کیا ہے، اسے نہ پتا کیا ہے. لیکن یہ جو مدرسے میں مسئلہ تو آپ پہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام لے لیجیے، آپ جواب دے دیجیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقریر بھی میں نے کرنی ہے، درود شریف بھی میں نے پڑھنا ہے، آپ بھی درود شریف پڑھ لیں. پڑھیں بلند آواز سے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر تشریف فرما مفتی اعظم سرسی حضرت علامہ مفتی عالم صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ تشریف فرمائے. میں دیکھتا ہوں حضرت کے اندر اتنا خلوص اور اتنی للہیت ہے کہ ایک بہترین خطیب ہیں آپ، اس کے باوجود بھی آپ بغیر کسی جھجک کے صدارت کے لیے، سرپرستی کے لیے، خالی دعا کرانے کے لیے الحمدللہ صرف سرسی نہیں بلکہ دور دور بھی جب دعوت پیش کی جاتی ہے تو آپ تشریف لاتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے میری تقریر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت عمدہ، بہت بڑے خطیب ہیں، سرسی کی پہچان ہے، اللہ سلامت رکھے. اور انہی کے بغل میں تشریف فرما صوفی باصفا حضرت قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ نوری بانی مدرسہ حضا تشریف فرما ہے. انہی کے خلف اکبر حضرت علامہ مفتی شارق صاحب قبلہ نوری اور خلف اصغر حضرت مولانا صادق صاحب قبلہ تشریف فرمائے. شاعر اہل سنت بھائی اعظم اقبال صاحب قبلہ رامپوری وہ تشریف فرمائے. شاعر اہل سنت بھائی شعیب رضا صاحب قبلہ بریلوی، یہ مولانا شارق صاحب قبلہ نوری جو حضرت کے بڑے بیٹے ہیں، ان کی محنتیں. اتنا بڑا اسٹیج انہوں نے سجا دیا ہے کہ اگر یہ ڈھنگ سے پڑھنے لگیں تو ایک رات نہیں کئی راتیں چاہیے. آپ تاریخ لیں ان کی آسانی سے نہیں ملے گی، سمجھ رہے ہیں. میں نے دیکھا اعظم اقبال صاحب بڑے بڑے جلسوں میں جب پڑھتے ہیں تو رنگ پیدا کر دیتے ہیں. شعیب صاحب بریلوی محتاج تعارف نہیں، بہت ٹائم سے حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں. بھائی مفتی سلیمان صاحب قبلہ وہ جلوہ گر ہیں، اللہ رب العزت سلامت رکھے. تمام تر علماء، اور ابھی آپ نے خطاب سنا ہر دل عزیز خطیب العصر، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مفتی ارشاد صاحب قبلہ منظری. مکمل خطاب تو وہ نہ کر سکے اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں تھی، لیکن جتنا وہ بول کے گئے ہیں آپ اس پہ عمل کر لیں تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. علم کے حوالے سے اور بھی آپ کو شعور بیدار کرنے کی حضرت نے کوشش کی. دل باغ باغ ہو گیا، دل سے گفتگو کی ہے، دل سے گفتگو. ماشاءاللہ ایمان تازہ کر دیا سب کا. اللہ موصوف کو، ہمارے قبلہ کو سلامت رکھے، خوب ترقی دے، خوب عزت دے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان تمام حضرات کا، ہمارے دوست و احباب کا بول بالا ہوگا انشاءاللہ، ڈنکا بجے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت انہیں دن چوگنا شب چوگنا ترقی عطا فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، ظالمین کے ظلم سے بچائے. اب چند منٹوں کے لیے، بس زیادہ دیر کے لیے نہیں، چند منٹوں کے لیے میں کوئی تقریر کرنے کی حیثیت سے
سن آیا ہوں. مفتی شارف صاحب قبلہ نوری چھوٹے بھائی ہیں, انہوں نے دعوت پیش کی ہے. ان کے بیٹے کا عقیقہ بھی تھا, سبحان اللہ, اور ان کے بھائی کی دستار بندی, حفظ کی دستار بھی ہوئی, اور تقریباً ان کی ہمشیراؤں کی دستاریں بھی ہوئی ہیں. یعنی الحمدللہ قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ, مفتی شارف صاحب قبلہ, مولانا صادق صاحب قبلہ, یہ ایسا گھرانہ ہے. مولانا قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ نے دنیا نہیں کمائی ہے, دین کمایا ہے. زور سے بولو, کیا کمایا ہے؟ دین کمایا ہے. الحمدللہ انہوں نے ٹھان لی ہے اپنے بچوں کو ایسا نہیں بنانا ہے کہ اپنے شہزادوں کے چہروں سے, ان کے شہزادگان کے, ان کے بیٹوں کے چہروں سے لندن اور پیرس آپ کو نظر نہیں آئے گا, بلکہ ان کی فیملی اور ان کے بیٹوں کے چہروں سے آپ کو حضور کا مدینہ نظر آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک باپ نے بیٹے سے کہا تھا, بیٹے کیا بننا چاہتے ہو؟ بیٹے نے کہا تھا, ابا مجھے تو آپ جنرل بنا دیں, فوج کا کرنل بنا دیں, بڑا ماسٹر بنا دیں, بڑا ادھیکاری بنا دیں, مجھے آپ پڑھائیں. باپ نے کہا تھا, بیٹے تو یہ سمجھتا ہے جنرل کرنل کی عزتیں بہت ہوا کرتی ہیں, ان کو لوگ بہت عزتیں دیا کرتے ہیں, میں تجھے ایسا بنا دوں کہ سب کی عزتیں تیرے سامنے ماند پڑ جائیں, سب کی عزتیں تیرے سامنے پھینکی پڑ جائیں. ابا وہ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ کہا چلو بیٹے حضور کے مدرسے میں چلو, حضور کے گھر میں چلو. کہا حضور کا گھر بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کے رہنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے, اور 30 سپاروں کو 6666 آیات قرآنی اپنے سینے میں تجھے بسانی ہے. ابا پھر کیا ملے گا؟ کہا بیٹے تجھے وہ ملے گا جو کسی کرنل کو حاصل نہ ہوا, جو کسی جنرل کو حاصل نہیں ہوا, وہ کسی فوج کے کمانڈر کو حاصل نہیں ہوا, کسی MBBS ڈاکٹر کو حاصل نہیں ہوا, کسی عہدیدار کو حاصل نہیں ہوا. کہا کیا مطلب؟ ہاتھ پکڑا باپ نے, مدرسے میں لا کر کے بٹھا دیا, حضرت قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ کے حوالے کیا, مفتی اعظم سرسی حضرت مولانا عالم رضا صاحب قبلہ نوری کے حوالے کیا. کہا حضرت بیٹے کو حافظ بنائیے, بیٹے کو عالم دین بنائیے. عزیزان ملت اسلامیہ, بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے, پڑھتا رہا. ایک دن آیا اس کی دستار بندی ہوئی, ایک دن آیا اللہ اکبر کبیرہ وہ حافظ قرآن ہوا, وہ عالم دین متین ہوا. جب بیٹا عالم دین متین ہوا, کہا بیٹے آج میں تجھے بتا دوں کہ تیرے سامنے ماسٹروں کی عزتیں ماند پڑ جائیں گی, تیرے سامنے ڈاکٹروں کی عزتیں پھیکی پڑ جائیں گی, تیرے سامنے اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے عہدیداروں کی بلندیاں تیرے سامنے ماند پڑ جائیں گی. کہا کیسے؟ ہاتھ پکڑا, لے کر کے جمعے کے دن مسجد میں پہنچا, منبر پہ بٹھایا. بیٹا منبر پہ بیٹھا ہے, اس کا باپ کھڑا ہوا ہے اور کہا ہے سب میری طرف توجہ کریں, اللہ اکبر کبیرہ. اس مسجد کے اندر بڑے بڑے ادھیکاری بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے, ڈاکٹر ماسٹر بھی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے. باپ نے بیٹے کو منبر پہ بٹھایا اور کہا بیٹے تیری آرزو یہ تھی کہ تو ڈاکٹر بنے, عزت ملے گی, تو ماسٹر بنے, عزت ملے گی, اللہ اکبر کبیرہ تو عہدیدار بنے, عزت ملے گی. دیکھ لے تو حضور کے منبر پہ بیٹھا ہے جہاں ان ماسٹر اور ڈاکٹروں کے سروں کی بلندیاں ختم ہو رہی ہیں, وہاں سے تیرے طلبے کی بلندی شروع ہو رہی ہے. اللہ کی قسم باپ نے سمجھا دیا تھا جو حافظ قرآن کو مقام ملتا ہے وہ کسی دنیا دار کو مل ہی نہیں سکتا. بے شک زندہ باد, نعرہ تکبیر. میں یہ بتائیے اپنے مشورے سے بھی اگر یا جواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن دستار بندی. سرسی والوں, آپ سے میری گزارش ہے, مائک سے لاؤڈ اسپیکر سے بہت دور تک آواز پہنچ رہی ہوگی. کسی بھی اپنے مطلب کیا ہے دنیاوی خصومت کی بنیاد پہ کسی بھی عالم سے آپ نفرت مت کرنا, کسی بھی رنجش اور جھگڑے کی بنیاد پہ آپ کی اللہ اکبر کبیرہ ایک مطلب کیا ہے سوچ الگ ہو سکتی ہے, مفتی صاحب کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, حضرت مولانا امتیاز برکاتی کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, مفتی شارف صاحب قبلہ نوری کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, مولانا صادق صاحب قبلہ کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, بھائی مفتی ارشاد صاحب قبلہ منظری خطیب و ایشیا کی سوچ الگ ہو سکتی ہے. ان
तमाम जिम्मेदारान उलमा किराम की सोचें मुख्तलिफ हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं, आपकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन जहां तक इल्म का मामला है, जहां तक दीन का मामला है, ये तुम्हारे रहनुमा हैं। आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई किसी दुनियावी खुसूमत और झगड़े की बुनियाद पे आलिम दीन से रंजिश और हसद रखता है, वो मरीजुल कल्ब है, खबीसुल बातिन है। इनसे मोहब्बत इसलिए मत करो ये हमारे दुनिया में काम आएंगे, इनसे फकत इसलिए मोहब्बत कर लो, अल्लाहु अकबर कबीरा, इनकी मोहब्बतें कब्र में काम आएंगी, मैदान महशर में काम आएंगी, आखिरत में काम आएंगी। इसलिए कि आप सर्वे कर लो, ये डॉक्टर, ये मास्टर, ये इंजीनियर, ये कर्नल जनरल, बड़े बड़े अल्लाहु अकबर कबीरा डिग्रियां लेकर के फिरने वाले, खुदा की कसम तमाम डिग्रियों की ताकत, तमाम ओहदेदारों के कलम की कुव्वत जमीन के ऊपर काम आती है, लेकिन हाफिज कुरान की डिग्री कब्र के अंदर काम आती है, आबाद दीन की डिग्री जमीन के अंदर काम आया करती है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, मसलके आला हजरत, चश्मे दस्तार बंदी हजरत अल्लामा नाज़िम मज़हरी शाही क़िबला, सरज़मीने सिरसी उलमा अहले सुन्नत। एक बात बहुत आसानी के साथ समझ लो और जहन में डाल के लेके जाना, किसी इमाम का, किसी आलिम का दिल मत दुखाना, किसी का मत दुखाना। हम देखते हैं जलसों में, मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं सादात के कदमों का धोबन पीने वाला शख्स हूँ, वो मिल जाए तो हम इसको मेराज समझते हैं, इसलिए कि हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत ने फरमाया तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। कोई चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला, कोई भांग पीने वाला, ये नशेड़ी हमें नहीं समझाएंगे सादात का मकाम क्या होता है। हम आला हजरत के मानने वाले, हम बताते हैं आओ तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। लेकिन सुनो, सादात की मोहब्बत करना, सादात के साथ साथ अपने उलमा की मोहब्बत करना। कोई सैयद साहब आपके जलसे में तशरीफ ला रहे तो आपकी मतलब क्या है, हालत ये होती है अपनी मस्जिद के इमाम साहब को भूल जाते हो कि सैयद साहब आ रहे हैं ये बख्शवा देंगे, सैयद साहब आ रहे हैं बस मैं तो जन्नती हो गया। मस्जिद के इमाम का दिल दुखा रहे हो, उन्हें दावत तक नहीं दे रहे हो। अब्बा का 40वां हो तो सबसे पहले दावत खाओगे, एक निवाला ही चाहे खाओ लेकिन खा के जाओगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सादात को, आले रसूल को, नाइबे रसूल को अलग मत करो। बड़ा गहरा कनेक्शन है। मेरे आका ने फरमाया खुलिक़तिस सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। जो सादात है जिन्हें तुम सैयद कहते हो ये तुम्हारे नबी की पुश्त से निकले हैं, और जिन्हें तुम आलिम कहते हो वो तुम्हारे नबी के सीने से निकले हैं। क्या बात है, बोलो सीने से निकले हैं। खुदा की कसम एहतराम करें अपने उलमा का, इज्जत करें अपने उलमा की, तभी सादात की मोहब्बत काम आएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उलमा को छोड़ के सादात की मोहब्बत आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। उलमा को इग्नोर करके पसे पुष्ट डाल के, अपने इमामों को पसे पुष्ट डाल के आपको सादात की मोहब्बत कोई फायदा नहीं देगी। मैं ये बताना चाहता हूँ सादात को बुलाओ तो अपने इमामों को मत भूलो, पीरों को बुलाओ तो अपने इमामों को मत भूलो। पीर फकीरों के चक्कर में अपने इमामों को पसे पुष्ट मत डालो। जब तुम्हारा इंतकाल होगा 100 किलोमीटर की दूरी से तुम्हारा पीर दुआ करने के लिए आपको बख्शवाने नहीं आएगा, कुरान की आयत पढ़ने नहीं आएगा। तेरी मस्जिद का इमाम ही तेरे लिए कुरान पढ़ पढ़ के तुझे इशाल करेगा, तेरी मस्जिद का इमाम ही हाथ उठा उठा के दुआ करेगा। ये मुफ्ती आलम साहब क़िबला नूरी, नाज़िम रज़ा तो बहुत देर के बाद आएगा, मुफ्ती इरशाद नूरी बहुत देर के बाद आएंगे, मंजरी साहब, लेकिन मुफ्ती आलम साहब क़िबला नूरी दिन में बुलाओ तो आएंगे, रात में बुलाओ तो आएंगे। अपने मकामी उलमा की कदर करें, इनकी इज्जत करें, इनका एहतराम करें। बात बड़ी लंबी हो रही है। मैंने मुफ्ती साहब क़िबला से बहुत कम वक्त मांगा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बात ये, हमारे बेटे भी आलिम दीन बने, बेटे भी हाफिज़ कुरान बने, साथ साथ बेटियां भी पढ़नी चाहिए। बेटी भी कनीज़े फातिमा बननी चाहिए, बेटी भी आलिमा बननी चाहिए। अगर ये संगम देखना है तो कारी शहजाद साहब क़िबला नूरी के घर में देखो।
بیٹے اور عالم، بیٹیاں عالم، زور سے بیٹے بھی پڑھائے بیٹیاں بھی پڑھائیں. کیوں؟ قاری صاحب کی سوچ بہت دور تک دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ بیٹا عالم بنے گا، بیٹا دیندار بنے گا تو دین گھر تک رہے گا، دین بچوں تک رہے گا. لیکن بیٹی عالمہ بن گئی، بیٹی فاضلہ بن گئی، بیٹی دیندار بن گئی تو دین، علم، دین کی دولت صرف گھر تک، بچوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ نسلوں تک جائے گی، نسلوں تک. ایک ماسٹر نے تمام بچوں کو اٹھا کر کے سب کی سوچیں، ایک دن سب کو اس نے امتحان لیا، کہا بیٹے آپ اٹھو اور یہ بتاؤ ہمیں تم کیا بننا چاہتے ہو. دیکھو بیٹی اگر کسی کے گھر میں کوئی لڑکی آئے دلہن بنا کر کے لاؤ اور وہ عالمہ ہو، دیندار ہو، تو دین نسلوں تک کیسے پہنچتا ہے. تو ماسٹر صاحب نے پوچھا سراج بھائی کہ یہ بتاؤ بیٹے کیا بننا چاہتے ہو. تو کہا سر میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. دوسرے سے کہا بیٹا آپ بتاؤ آپ کیا بننا چاہتے ہو. کہا سر میں بتاؤں میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں. کہا تم بتاؤ. کہا سر میں بتاؤں میں پولیس محکمے میں جانا چاہتا ہوں. تم؟ بولے میں آرمی وبھاگ میں جانا چاہتا ہوں. بڑی بڑی سوچیں جو ابا بنا رہے ہیں، جو اماں بنا رہی ہیں، وہی بچے آ کر کے وہ اپنے ٹیچر کو بیان کرنے لگے. ایک بچہ اٹھا آہستہ بولا سر میں بھی بتاؤں. کہا بیٹے تمہیں بھی پرمیشن ہے، تم بھی بولو آپ بھی بولو. تو بچہ کہنے لگا سر میں بتاؤں میں حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں، حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں. اس ٹیچر نے کہا تھا، سر نے کہا تھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ تم پائلٹ بنو گے، تم ڈاکٹر بنو گے، تم انجینئر بنو گے، محنت کرو گے بن جاؤ گے، لیکن تم صحابی کیسے بن سکتے ہو؟ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. حضور سے بولو صحبت پائی ہو. کہا بیٹے تم حضور کی صحبت نہیں پا سکتے، تم صحابی کیسے بنو گے؟ وہ بچہ کہنے لگا دیکھو بیٹی اگر دیندار ہے، بیٹی اگر عالمہ ہے، خدا کی قسم نسلوں تک دینداری ہو جاتی ہے. گھر پر دین نہیں بلکہ نسلوں میں دین پیدا ہو جاتا ہے. اس بچے نے کہا تھا سر جب میں سونے کے لیے جاتا ہوں، جب میں سونے لگ جاتا ہوں، میری ماں مجھے روزانہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا قصہ سنا کے سناتی ہے. میری ماں کبھی ابو بکر صدیق کا قصہ سناتی ہے، کبھی عمر فاروق اعظم کا قصہ سناتی ہے. اس لیے میں ان کی داستان سن سن کے میرے دل میں تمنا ہے کہ میں حضور کا صحابی بننا چاہتا ہوں، میں حضور کا عاشق بننا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ نے جہاں بیٹوں کو پڑھایا وہاں بیٹیوں کو بھی پڑھایا. کیا بات ہے. دارے تکبیر، دارے رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی علماء اہل سنت. بہت اور سنو جب تمہارے بیٹے ڈاکٹر ماسٹر بن کے آئیں گے نا تو تم ڈرو گے. زمین بیچ کے ڈگری دلائی تھی اماں، جو اماں زیورات بیچ کے بیٹے کو بنارس بھیجا تھا، کوچنگ کرانے بھیجا تھا، جنا کہاں کہاں بھیجا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اب وہ بیٹا کامیاب ہو کے آیا ہے، عہدیدار بن کے آیا ہے. اماں ڈر رہی ہیں کہیں میرے لہجے سے بیٹا ناراض نہ ہو جائے، ابا ڈر رہے ہیں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے. لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیجا تھا. آپ کا بیٹا صحبت پا کے آیا ہے ان علماء کی. حضرات وہ بات کر رہا ہے تو نرم لہجے سے کر رہا، نیچی آواز سے کر رہا ہے. وہ اس کو یہ خیال ہے کہیں ابا میری بات سے ناراض نہ ہو جائیں، کہیں اماں ناراض نہ ہو جائیں. فرق یہ ہے اللہ اکبر دنیاوی تعلیم میں اور دینی تعلیم میں جب بیٹا دیندار بن کے آتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ ابا ناراض نہ ہو جائے، اماں ناراض نہ ہو جائے. لیکن یہی بیٹا جب آپ کا دنیاوی تعلیم حاصل کر کے لوٹتا ہے، اب ابا ڈر رہے ہیں، اب اماں ڈر رہی ہیں کہیں ہماری بات سے ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہماری بات سے ہمارا لال ناراض نہ ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے اس ناچیز کا ناقص مشورہ آپ سب کے لیے ہے. بات کو سمیٹ کے ختم کر لو، سنو ناقص مشورہ ہے میرا. حضرات آپ کو اللہ نے 5 بیٹے دیے
لیے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے سب کو حضور کی شریعت کا عالم بنا دو, پانچوں کو لا کے ڈال دو مدرسے میں. کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے نہیں کھائیں گے, تم نہیں کھلاؤ گے, اللہ کھلانے والا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. تمہاری حیثیت نہیں ہے اپنے بیٹے کو ایک نوالا کھلانے کی بھی, تمہاری حیثیت نہیں ہے 1 روپیہ کمانے کی بھی, تمہاری حیثیت نہیں ہے. خدا کی قسم روزی دینے والا کون, بولو اللہ. زور سے بولو کون ہے, اللہ ہے. تمہیں پالنے والا اللہ ہے, تمہارے بچوں کو پالنے والا اونچا بولو اللہ ہے. اللہ عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے ماسٹر بن کے اونچی پوسٹ پہ پہنچے گا تو سیلری زیادہ ملے گی, منتری پیسہ زیادہ ملے گا. پیسے کے لیے مت پڑھاؤ, اللہ اکبر کبیرہ, دین کے لیے پڑھاؤ, دین کے لیے, خدا کی قسم دین کے لیے پڑھاؤ. یہ مدرسے مضبوط کر دو. اپنے لالوں کو, آج امیر آدمی مدرسے میں بیٹا بھیجنے کو عیب سمجھتا ہے, اپنے لال کو مدرسے میں پڑھانے کو وہ عیب سمجھتا ہے. عیب پیسہ ہو, چودھری کا بیٹا مدرسے میں حیرت ہے, ماسٹر کا بیٹا مدرسے میں حیرت ہے, ڈاکٹر کا بیٹا مدرسے میں نہیں, چودھری کا بیٹا مدرسے میں نہیں, زمیندار کا بیٹا مدرسے میں نہیں, پیسے والے کا بیٹا مدرسے میں نہیں, میمن کا بیٹا مدرسے میں نہیں, امیر کا بیٹا مدرسے میں نہیں, رکشہ چلانے والے کا بیٹا مدرسے میں ہوگا, مزدوری کرنے والے کا بیٹا مدرسے میں ہوگا. او امیرو, تمہیں تمہارا مال مبارک ہے, او امیرو تمہیں تمہاری دولت مبارک ہے. اس رکشہ چلانے والے کو قرآن مبارک ہے. قرآن کہتا ہے او لال فاقہ کرنا پڑے تو فاقہ کر لے, لیکن قرآن کو مت چھوڑنا. او لال سوکھی ٹکڑے کھانے پڑے تو گزارا کر لینا, لیکن قرآن مت چھوڑنا. یہ وعدہ کر کیا بات ہے. او ابا تیری شفقتوں سے دور تو رہ سکتا ہوں, او اماں تیری ممتا سے دور رہ سکتا ہوں, او میری بہن ہمشیرہ تیرے پیار کو چھوڑ سکتا ہوں. قرآن کے لیے ابا کی شفقت, اماں کی ممتا, بہن کا پیار, بھائی کا لاڈ سب چھوڑ سکتا ہوں, لیکن قرآن نہیں چھوڑوں گا, قرآن نہیں چھوڑوں گا. آواز آتی ہے او میرے بندے, تو قرآن نہیں چھوڑے گا تو قرآن تجھے بھی نہیں چھوڑے گا. جب یہ کفن پہن کے اللہ اکبر مساری میں لیٹ کے قبر میں جاتا ہے, منکر نکیر آتے ہیں تو قرآن ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے سوالات کیا کر دیں گے, جائیے جائیے جائیے, اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کہتا ہے میں تیرا ساتھی ہوں, تیرا ساتھی ہوں, تو مجھے پڑھتا تھا میں تیرا ساتھ دوں گا. اور لوگوں قرآن سے محبت کرو, پیار کرو. آج قرآن پڑھنے والوں کو پاگل کہتے ہو پاگل, قرآن سے پیار کرنے والوں کو دیوانہ کہتے ہو دیوانہ. ایک کے اندر لوگ اس کو صوفی کہہ رہے تھے, اس کو پاگل کہہ رہے تھے. اس بیچارے سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, نماز کے بعد سب نمازی آ جاتے تھے, قرآن اٹھاتا تھا یہ دیوانہ, سر پہ رکھ کے کہتا تھا مجھے نہیں پتا تجھ میں کیا لکھا ہے, لیکن جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر قرآن کو رحل پہ سجا لیتا, قرآن کھول کے بیٹھ جاتا, قرآن کے ہر پنے کو پلٹتا, اللہ اکبر کبیرہ, ہر لائن اور ہر آیت پہ انگلی شہادت چلاتا اور کہتا ہے قرآن مجھے نہیں پتا تیرے اندر کیا لکھا ہے, لیکن جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے, جو بھی لکھا ہے. ہر لائن پہ انگلی چلا رہا ہے, ہر آیت پہ انگلی پھیر رہا ہے, انگوٹھا چھاپ ہے بیچارہ, کپٹ ہے کپٹ بیچارہ. قرآن سے پڑھنا آتا نہیں تھا, کسی مدرسے میں گیا ہی نہیں تھا, کسی مکتب میں گیا نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ہر آیت پہ انگلی پھیر کے کہتا تھا یہ بھی حق لکھا ہے, یہ بھی سچ لکھا ہے, یہ بھی حق ہے, یہ بھی سچ ہے. لوگ دیکھ کے کہتے تھے دیکھو دیوانہ ہے دیوانہ, دیوانہ ہے دیوانہ. قرآن کو کہتا تھا یہ بھی سچ ہے, یہ بھی حق ہے. جب اس دیوانے کا انتقال ہوا, اس کو غسل دے کر کے اس کو کفنایا گیا, مسیری میں لیٹا. نماز جنازہ کے بعد جو لوگ دیوانہ کہتے تھے, جو پاگل کہتے تھے پاگل, جب انہوں نے اس دیوانے کو قبر میں اتارا نا, اللہ اکبر کبیرہ, انہی لوگوں کا بیان ہے جو حقیر سمجھتے تھے, جو دیوانہ کہتے تھے, جو پاگل کہتے تھے, ان کا بیان ہے. اور خدا کی قسم ہم تو جس کو دیوانہ کہتے رہے وہ بازی مار گیا, بازی وہ بہت آگے نکل گیا. اس لیے کہ جو قرآن کو سر پہ رکھ کے کہا کرتا تھا مجھے نہ پتا کیا لکھا ہے, لیکن جو بھی لکھا ہے حق لکھا ہے, سچ لکھا ہے. کہتے جب اس کو قبر میں رکھا گیا, اور خدا کی قسم اسے قبر میں بعد میں رکھا گیا, قرآن کا جلوہ اس کی قبر میں پہلے موجود. بے شک زندہ باد. تکبیر, دار رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, کشف
دستار بندی علماء اہل سنت دار حیدری علماء اہل سنت عشق محبت پیار محبت بستی کریا گزارش ہے آپ سے، بس بچے پڑھو، اپنے لیے پڑھو، فوٹو پپڑی جم رہی ہوگی، زبان پہ خشکی آ رہی ہوگی، تیرے ڈاکٹر ماسٹر شہزاد خان سب آئیں، اب بولو دیکھو یہ ہے پی اے کی، یہ ہے ایم اے، یہ فلا کہ بیٹے اسے مت بتا، یہ بتا قرآن کا حافظ کدھر ہے؟ وہ آ کے کہے گا ابا ڈرو متو، تم نے مجھے مدرسے کی چٹائی پہ مجھے چٹائی پہ بٹھانا تمہارا کام تھا، اب دیکھو میں تمہارا کیسے کام کرتا ہوں۔ حقیر جانے والوں مر کے دیکھو، حقیر جاننے والوں ان کی پاور کو تمہیں پتہ چلے گا۔ اب وہی بیٹا اپنے باپ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ رہا، وہی بیٹا یاسین شریف پڑھ پڑھ کے دم کر رہا، سورہ رحمان پڑھ رہا، اس کی روح باپ کی ایسے نکلی جیسے آٹے سے گندے ہوئے آٹے سے بال کھینچ لیا جاتا ہے۔ ایک حافظ کے باپ کی روح نکل گئی، اس کے فادر دنیا سے چلے گئے۔ اب وہی باپ ڈاکٹر ماسٹر سب ڈر رہے ہیں، ہاتھ لگاتے ہوئے، بوڑھی ہو گئی نا، وہ میت ہو گئی، مردہ ہو گیا۔ یہ بیٹا کہہ رہا ابا تم نے مجھے سوکھے روٹے کھلائے، سوکھے ٹکڑے کھلائے تھے نا ابا، میں تمہارے پیار سے دور رہا تھا، تم نے مجھے قرآن دیا تھا، دیکھو اب قرآن بھی تمہارے کام آئے گا، قرآن کا حافظ بھی تمہارے کام آئے گا۔ بیٹا ڈٹ گیا، کہا لاؤ نہلانے والے کو، کہا کس کو؟ بولے وہ لیتا 1000 روپے، اسے لاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کہا کیوں لاؤ صاحب؟ یہ میرا باپ ہے، میں اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا۔ مدرسے میں پڑھنے والا نہیں الکسارا صاحب اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ کہا کفن کون پہنائے گا، کفن کون رکھے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو بڑی بڑی ڈگریں لے کے ادھر ادھر پھرتے رہے، ادھر ادھر آتے جاتے رہے، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا اللہ اکبر کبیرہ کفن کیسے رکھا جاتا ہے۔ اس بیٹی نے کفن بھی رکھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر باپ کی بوڈی کو نہلا کر کے اس کفن کے اندر رکھا گیا، کفن کو باندھ دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جنازہ اٹھا ہے باپ کا، چلے ہیں وسیع و عریض میدان میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کسی کی نماز جنازہ مفتی اعظم سرسی حضرت علامہ مفتی عالم رضا خان صاحب قبلہ نوری اللہ اکبر حضرت پڑھائیں، کسی کی نماز جنازہ حضرت قاری شہزاد عالم صاحب قبلہ نوری پڑھائیں، لیکن اس باپ کا بیٹا قرآن کا حافظ تھا، وہ بولا حضرت میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ مفتی صاحب نے بھی کہا بیٹے تم پڑھا دیو، اللہ اکبر آپ پڑھاؤ، آپ کے پڑھانے سے زیادہ فیض پہنچے گا آپ کے والد ماجد کو۔ ماسٹر ہٹ گئے، ڈاکٹر ہٹ گئے، انجینئر ہٹ گئے، اس لیے کہ پاور تو ہے ڈگریوں میں، طاقت تو ہے ڈگریوں میں، لیکن زمین کے اوپر تک ہے یہ پاور، زمین کے اوپر تک ہے یہ طاقت، زمین کے اندر پھیل ہے پھیل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں یہ ایپل اور ایپل کام نہیں آتا، وہاں کیٹ اور ڈوگ کام نہیں آتا، وہاں قرآن کام آتا۔ زور سے بولو کیا کام آتا؟ وہاں قرآن کام آتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سب پیچھے ہٹ گئے، یہ بیٹا ڈٹا ہے، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، باپ کی نماز جنازہ اس نے پڑھائی ہے۔ اس کے بعد قبر میں اترنے کا نمبر آیا ہے، وہ تو پتلون پہن کے آیا ہے، لندن سے آیا ہے۔ حافظ جی کہتے رہے کہ بھائی آ جاؤ، باپ کی سانسیں چل رہی ہیں، کہا آ جاؤں گا آ جاؤں گا، یہاں پہ بڑی مصروفیات ہے، ڈاکٹر بھائی نے منع کر دیا، انجینئر نے منع کر دیا، اب سانسیں اٹک رہی ہیں تو بھائی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کا آیا ہے، اسے بتایا گیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہے اسے بتا دیا گیا ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ یہ ڈٹا، اور اس نے ڈٹنے کے بعد اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ سب چلے گا بھکتی، چاول، مہمان بھوکے نہ جائیں، سب کھانا کھا کے جائیں، اپنے اپنے سسرالیوں کو دیکھ رہے ہیں، میرا نہ نکل جائے، میرا نہ نکل جائے۔ سسرالیوں کی فکر ہے ان ظالموں کو، جسے باپ کی فکر ہے وہ ہے حافظ، وہ ہے عالم۔ حضور نے فرمایا اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر میں ایک اونٹ جمل ذبح ہوتا ہے اور پھر اس کا اونٹ اس کا گوشت تقسیم ہوتا ہے، اتنی دیر بیٹھو اپنی میت کے پاس۔ یہ بیٹھا، کہا ابا میں ساتھ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا،
آپ نے مجھے مدرسے میں پڑھایا نا, سب ساتھ چھوڑ گئے میرے بھائی, میں نہیں چھوڑوں گا آپ کا ساتھ. یہ قرآن کھول کے بیٹھ گیا. ادھر یہ اللہ کو رحمان کہہ رہا تھا, رحیم کہہ رہا تھا. ابا کے عمل جو اچھے نہیں تھے, نامہ اعمال میں نیکیاں کم تھیں, خالی ہاتھ تھا وہ, تہی دست تھا, خالی دامن تھا, پاپی تھا پاپی باپ, مجرم تھا مجرم, عاصی و خاطی تھا. لیکن اللہ رب العزت نے بیٹے کے اداؤں کو دیکھا. بیٹا اس کا کہہ رہا ہے کبھی اللہ کو رحمان کبھی رحیم کہہ رہا ہے. اللہ بولا فرشتو واپس آ جاؤ, واپس. رب فرما رہا ہے واپس آ جاؤ. یا اللہ تو نے تو حساب کتاب کے لیے بھیجا, ابھی تو سوالات قائم کیے, جوابات بھی نہ ملے, تو کہتا واپس آ جاؤ. کہا فرشتو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. ارے دیکھو قبر کے سرحانے اس کا بیٹا بیٹھ گئے, مجھے کبھی رحمان کہہ رہا کبھی رحیم کہہ رہا ہے. یہ میری غیرت کو حیا آتی ہے, جس کا بیٹا زمین کے اوپر مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے, مجھے رحیم کہہ کر کے پکارے. میں اس کے باپ سے اللہ اکبر کبیرہ حساب و کتاب کراؤں, میں اس کے باپ کو عذاب دوں. نہ فرشتو, میں نے اس کے بیٹے کی اداؤں کو دیکھا ہے, میں نے اس پاپی کے پاپوں کو مجھ اور اس مجرم کے جرموں کو نہیں دیکھا ہے. اور فرشتو اس کا بیٹا اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے جب سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا ہے, کبھی مجھے رحمان کہہ کر کے پکار رہا ہے, کبھی رحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے, کبھی غفار کہہ رہا ہے, کبھی ستار کہہ رہا ہے. او فرشتو میں نے اپنی رحمت کا قلم اس کے بیٹے کے قرآن پڑھنے کی برکت سے اپنی رحمت کا قلم اس پاپی کے جرموں پہ چلا دیا ہے, اور اس کو اللہ اکبر کبیرہ جنتی بنا دیا. بے شک زندہ باد زندہ باد. اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنے کی توفیق دے. اللہ ان امیروں کو ہوش دے, مرنے سے پہلے ہوش دے دے. اللہ انہیں بھی دیندار بنا دے. اللہ ان کے بچوں کو بھی قرآن دے. قرآن پہلے دے, آیت الکرسی پہلے دے, دنیا کی کرسی بعد میں دے. یہ دعا کیا کرو, آیت الکرسی پہلے اور دنیا کی کرسی اونچا بولو بعد میں. بعد میں اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی شارق صاحب قبلہ نوری دہلی سلطان پوری کی جامع مسجد اس کے امام ہیں, سمجھ رہے, الحمدللہ. ایسا نہیں کسی چھوٹی موٹی مسجد میں امام, بہت بڑی مسجد میں, اس علاقے کی جامع مسجد ہے, مسجد شہداء اسلام, سمجھ رہے, الحمدللہ. حضرت کا حکم ہے کہ دستار بندی ہوگی. آپ دستار بندی کو اس پر